پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انٹرفیت ڈائیلاگ یا بین المذاہب مکالمہ دور جدید کی ایک بڑی اہم روایت ہے۔ اس روایت کی بنیاد اس حقیقت پر رکھی گئی ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے خیالات، نظریات اور نقطہ نظر کو نہیں جانتے، تو غلط فہمی، نفرت اور اس کے نتیجے کے طور پر بدامنی کا پھیلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آج ٹیلی ویژن نے اسلام اور مسیحیت کے حوالے سے ایک ڈائیلاگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس ڈائیلاگ میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ڈاکٹر پاسکل رابرٹ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نیشنل کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی کے ڈین ہیں۔ مذاہب عالم پر آپ کی گہری نظر ہے۔ ساتھ میں تشریف فرما ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب علوم اسلامی کے ماہر ہیں اور دیگر مذاہب پر بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے اور سوالات بھی پوچھیں گے۔ ناظرین، گفتگو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کا تصور الہ یا خدا کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ اسلام اس دین کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے۔ محمد الرسول اللہ نے اسی دین کی تجدید کی ہے۔ اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا دین ہے۔ قرآن مجید تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی ہدایت ایک ہی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور انہوں نے دیا وہ بھی ایک ہی ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس پوری کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس نے صرف اس کو تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ اس کے تمام معاملات کی نگرانی بھی وہی کر رہا ہے اور اس کے تمام امور کو چلا بھی وہی رہا ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کو جانتا ہے۔ اس کی کوئی تمثیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی چیز بھی اس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی تمثیل کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہو۔ وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ یہ تصور ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ یہی تصور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ ابراہیمی ادیان میں بھی یہی تصور اس کے بعد وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سامنے آتا رہا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اسی خداوند کی منادی کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خداوند سے لوگوں کو متعارف کرایا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسلام کا تصور الہ جاوید صاحب نے جو بیان کیا اسے سنا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس تصور میں کوئی چیز ایسی ہے جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تنقید کرنا چاہیں تو وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب جاوید صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے دو حصے ہیں، عہد عتیق اور عہد جدید۔ عہد عتیق میں خدا پرانے زمانے میں لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور مسیحیت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو خلق کیا اور اس سے دنیا کی تکوین شروع ہوئی، اور اس حوالے سے پرانے عہد نامے کا خدا واحد خدا ہے، وہ لا انتہا ہے، وہ کامل ہے، اور ہر ایک چیز اسی سے وجود پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بائبل کا تصور خدا بھی وہی ہے جو جاوید صاحب نے بیان کیا۔ اچھا، کیا یہی مسیحیت کا بھی تصور خدا ہے؟ اور اس سے میں آگے جاتا ہوں کہ پرانے عہد نامے کے لوگ جب خدا پر دھیان و غیان کرتے ہیں، اس کی صفات پر غور کرتے ہیں، الہی ذات کو جب اپنی زندگی میں پرکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو یقینی طور پر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے۔ اور وہ اس خدا کو کئی مرتبہ بادلوں میں ظاہر کرتے ہیں، کئی دفعہ جیسے موسیٰ کو جلتی ہوئی چنگاریوں میں ظاہر کیا، اور اس طرح وہ دنیا کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا اپنے نبیوں کی معرفت۔ لیکن مسیحیت کا تصور ہے کہ پرانا عہد نامہ مسلسل اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ خدا دنیا میں مسیحا بھیجے گا جو تمام دنیا کو خدا کے بارے میں بتائے گا، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بتائے گا کہ کس طرح خدا دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور کس طرح خدا زندگی بخشنے والا خدا ہے۔
اور مسیحیت میں اور مسیح میں ہم نے خدا کو سب سے گہرے طور پر اپنی زندگی میں محسوس کیا، اور ہمیں وہ بلاتا ہے کہ ہم کس طرح جو ناطہ ٹوٹ گیا تھا وہ پھر سے جوڑیں اور خدا کی طرف راغب ہوں۔ اچھا، ایک بات جو بالعموم مسیحیت کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، یہ جسے بالعموم ٹرینٹی کہا جاتا ہے، تو یہ ٹرینٹی کا تصور کیا ہے؟ کیا واقعتاً مسیحی جو ہیں وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کے حوالے سے یہ کفر ہوگا، کیونکہ مسیح نے اپنی زندگی میں خدا کو واحد خدا قرار دیا، اور جو آپ تثلیث کی بات کر رہے ہیں وہ خدا کی ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ مسیحیت کا کلمہ ہے، اور اس کلمے کے تحت خدا واحد ہے، اور اس واحد خدا کو ظاہر کرنے کے لیے اور خدا نے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ خدا کے پیغام کو زیادہ گہرے اور واضح طور پر پیش کرے، کیونکہ مسیح کلمہ خدا ہے۔ اس چیز کی میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ یہ جو تثلیث کا تصور ہے، آپ نے فرمایا کہ کلمہ خدا ہے، ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں مسلمان کے جو ہے مسیحی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو یہ ظاہری بات ہے کہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد تثلیث ایک دوسری چیز ہے، تو ان دونوں تصورات کے بارے میں فرما دیں۔ ایک تو یہ کہ تثلیث کے جو 3 اقانیم ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، وہ کون ہیں، ان میں سے ہر کسی کی کیا حیثیت ہے، اور دوسرے یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس دلیل کے تحت حضرت مسیح علیہ السلام کس دلیل کے تحت اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ مسیح کبھی بھی خدا کو صرف باپ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے آسمانی باپ۔ جب تک ہم آسمانی باپ کا لفظ ساتھ نہیں لاتے تو شاید یہ جو غلط فہمیاں آپ بیان کر رہے ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ جیسے وہ انسانی طور پر اس کا باپ ہے۔ نہیں، کبھی بھی اس نے نہیں کہا، کبھی بھی بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ انسانی طور پر اس کا باپ ہے، نہیں، وہ آسمانی باپ ہے، اور اس حوالے سے وہ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، پوری دنیا نے اس سے وجود حاصل کیا ہے، اور وہ ایک ایسا باپ ہے جو ہر لحاظ سے اپنے بچوں کا، اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور مسیح کو جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے تو اسی حوالے سے جاننا ہے، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ گویا کہ ساری مخلوق کا وہ باپ ہے، اسی طریقے سے مسیح کا بھی باپ ہے، تو پھر آسمانی باپ ہے۔ تو پھر اس میں مسیح کی کیا تخصیص ہوئی؟ مسیح کی تخصیص یہ ہوئی کہ جیسے عہد تکوین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے دنیا کو خلق کیا تو وہاں بیان ہے کہ روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتی تھی، تو روح کا ذکر ہے۔ پھر ذکر ہے کہ خدا نے کہا اور ہر خلقت نے وجود پایا، اور اسی حوالے سے خدا جو ہے اس کا کلمہ اس کے منہ سے نکلتا ہے اور وجود پاتا ہے۔ بائبل مقدس میں جیسے میں نے بتایا کہ لوگ خدا کو کبھی بادلوں میں دیکھتے تھے، کبھی پہاڑوں پر تلاش کرتے تھے، کبھی جلتی چنگاریوں میں دیکھتے تھے، کبھی ہوا و طوفانوں میں دیکھتے تھے، لیکن خدا مسلسل اپنے نبیوں کی معرفت اپنے پیغام کو دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے، دنیا کو خدا کی شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے بھیجتا رہا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کہ انسان مسلسل خدا سے دور جاتا رہا۔ اچھا، اس میں دوسرا حصہ تھا میرے سوال کا، وہ یہ کہ تثلیث میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، تو یہ تو 3 پیرلل ایک جیسی ہستیاں ہو گئی، تو پھر خدا ایک کہاں رہا؟ نہیں، دیکھیں، خدا باپ، ٹھیک ہے، یہ وجود ایک ہی شخص کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک ٹائم پہ والد بھی ہے، ایک ٹائم پہ وہ خاوند بھی ہے، ایک ٹائم کے اوپر وہ مختلف رول ادا کرتا ہے۔ تو یہ صفات ہیں خدا کی کہ خدا نے اتنے گہرے طور پر انسان کے ساتھ وابستگی ظاہر کی کہ اس نے انسان کی بقا کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے اپنے بیٹے کو یعنی مسیح کو ہمارے درمیان بھیجا، کیونکہ بائبل مقدس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح کسی انسان سے پیدا ہوا، نہیں۔ پرانے عہد نامے میں یہ ذکر ہے کہ دنیا میں مسیحا آئے گا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ داؤد نبی بنی اسرائیل میں ایک ایسا نامور بادشاہ گزرا ہے جو نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بادشاہ تھا بلکہ وہ مذہبی اعتبار سے بھی خدا کا مبخوس کیا ہوا تھا، اور اس نے اور اس کے بیٹے سلیمان نے خدا کے لیے ہیکل تعمیر کی، ٹھیک، تو وہاں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ تیری نسل سے ایک مسیحا اس دنیا میں آئے گا،
اور مقدس یوسف جس کا ذکر ہے بائبل مقدس میں، وہ داؤد کے گھرانے سے تھا، اور اسے یہ اعزاز ملا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی دیکھ بھال کے لیے، خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں پیش کرنے کے لیے خدا کی طرف سے چنا جائے، یہ اعزاز تھا، چنا جائے، کیونکہ وہ اس قابل تھا، وہ اس طرح اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا اس نے روحانی طور پر کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو کی نگہداشت کر سکے، اسے خدا کے کلام کے متعلق بتا سکے، تاکہ وہ اپنی پہچان کر کے خدا کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ جائز صاحب، قرآن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر مسیحیت پر بعض تنقیدیں کرتا ہے اس تصور کے حوالے سے جسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، تو آپ قرآن کی تنقیدات کو کس طرح بیان کریں گے؟ قرآن کے جو مخاطبین ہیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ ذات خداوندی کا ظہور ہوا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو قرآن مجید نے ہدف تنقید بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا ظہور نہیں ہوتا، ذات خداوندی اس سے ماورا ہے، وہ تنہا خداوند ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اپنی مخلوق میں اس طریقے سے حلول کر لے یا اس سے اتحاد قائم کرے یا اس میں ظہور کرے۔ قرآن مجید نے اس تصور پر تنقید کی اور یہ بتایا کہ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ یہ غلط فہمی اصل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی بن باب پیدائش سے ہوئی ہے۔ پھر قرآن مجید نے مزید وضاحت یہ کی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بن باب پیدائش پر استجاب کا کیا مقام ہے۔ آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پیدا کیا تھا، اور یہ جو بیٹے کی تمثیل ہے اس کو بھی قرآن مجید نے مختلف پہلوؤں سے واضح کیا۔ اصل میں انبیاء علیہ السلام کا کلام تمثیلات میں ہوتا ہے، بڑا اعلیٰ ادب، غیر معمولی ادب۔ آپ بائبل کا مطالعہ کریں، آپ عہد نامہ عتیق کا مطالعہ کریں، آپ عہد نامہ جدید کا مطالعہ کریں، وہ شہپارے ہیں ادب کے۔ ادب کی زبان میں تشبیہ ہوتی ہے، استعارہ ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بیٹے کا لفظ بھی ایک مجاز ہے جس کو بائبل نے اختیار کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ لوکا کی انجیل میں جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے وہاں بالکل وہی استدلال کیا گیا ہے جو قرآن مجید نے کیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ در حقیقت اللہ کا کلمہ کن ہے جس سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اسے انہیں کلمۃ منہ کہا گیا، یعنی ذات خداوندی نے اپنے کلمہ کن سے جس طرح آدم کو پیدا کیا اسی طرح سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیے کہ لوکا کی انجیل میں مکالمہ نقل ہوا ہے جو سیدنا مسیح کی والدہ سیدہ مریم اور فرشتوں کے درمیان ہوا ہے۔ جب انہوں نے آ کے یہ خوشخبری دی اور یہ کہا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا ہے۔ یہ لوکا کی انجیل میں تفصیل سے آپ دیکھیے بیان ہوا، پہلے ہی باب میں آپ 35ویں 36ویں آیت پر جب پہنچیں گے تو اس میں یہ پورا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو اطمینان دلاتے ہوئے یہ کہا کہ پروردگار روح القدس کو آپ پر نازل کرے گا، اپنی رحمت کا سایہ آپ پر ڈالے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وہ ظہور پذیر ہوگا اس وجہ سے وہ مورود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ آپ چند آیات آگے جائیے، وہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے سارے نسب نامے کو بیان کر کے آخر میں یہ کہا گیا ہے اور آدم بھی خدا کا بیٹا تھا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک مجازی اسلوب ہے، نہایت اعلیٰ اسلوب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی اس طرح کے اسالیب ہے۔ مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ جانتے ہیں کہ میدان بدر میں جب کنکر پھینکے ہیں شاہت الوجوہ کر کے، تو قرآن نے اس کو بیان کیا اور کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ آپ نے کنکر نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے کنکر پھینکے۔ اسی طریقے سے جب بیعت رضوان کا موقع آیا اور صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اصل میں آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نہیں تھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ یہ بڑے غیر معمولی اسالیب ہیں محبت کے، التفات کے، خدا کے تعلق کے، بندوں کے ساتھ خدا کے تعلق کے، اور پیغمبر کے پیچھے خدا کے کھڑے ہونے کے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی انہی باتوں کو بیان کیا ہے، اس لیے الوہیت مسیح کا کوئی تصور بالکل نہ بائبل میں پایا جاتا ہے نہ قرآن میں پایا جاتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات آپ بہت واضح طور پر سمجھ لیجیے، پوری انجیل میں نے سینکڑوں مرتبہ پڑھی ہے، عہد نامہ عتیق کا 10ویں مرتبہ مطالعہ کیا ہے، ایک بات بھی ایسی آپ کو انجیل میں نہیں ملے گی، نہ متی کی انجیل میں، نہ لوکا کی انجیل میں، نہ مرکز کی انجیل میں، یا یوحنا کی انجیل میں، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اصل میں وہاں بھی کچھ تمثیلات ہیں، کچھ مجاز کے اسالیب ہیں جن کو سمجھنے میں خود ہمارے مسلمان علماء بعض اوقات غلطی کھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ورنہ جس طریقے سے مسیح علیہ السلام کو قرآن پیش کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے انجیل۔ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے ایسا آپ سوال کر لیجیے۔ جاوید صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ پرانا عہد نامہ بائبل کا وعدہ لا شریک کی بات کرتا ہے، ایک خدا کی۔ نئے عہد نامے میں کلمہ متجسد ہوا، کلمہ یوحنا کی انجیل کے مطابق، قرآن کے مطابق بھی ایک۔ پھر ہم کیوں خدا کو ایک مذہب کے لیے محدود کر دیتے ہیں؟
कुछ थोड़ी सी इस पे रोशनी डालेंगे? मेरे नज़दीक तो कोई महदूद करने की वजह नहीं है। मैंने तो अभी इब्तिदा में जब इन्होंने मुझसे सवाल किया था तो ये अर्ज़ किया था कि खुदा सारे ही पैगम्बरों का एक ही खुदा है, सारे नबियों का एक ही खुदा है, सब नबियों ने खुदाए वाहिद की तालीम दी है। मैं तो जब कभी तौहीद के बयानात तौरात में पढ़ता हूँ, आप किताब इस्तिस्ना को उठाकर देखिए, आप हैरान होंगे कि किस शान के साथ तौरात तौहीद को बयान करती है। हमारे यहाँ लोग मुताला नहीं करते, उनको ये मालूम नहीं है कि तौहीद की मुनादी जिस तरीके से अंबिया बनी इसराइल ने की है, कुरान मजीद ने उसी को बयान किया है। कुरान मजीद का ये दावा ही नहीं है कि वो कोई नई बात लेके आया है, वो तो ये कहता है कि वो सारे पैगंबरों की हिदायत का अमीन है, उस पर मुहैमिन है। कुरान के अल्फाज ये हैं कि वो किताब का जो सिलसिला जारी किया गया था उसका निगरान है, उस पर मुहैमिन है। और ये तो मेरे नज़दीक इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का बड़ा गैर मामूली करम था कि उसने एक ऐसी किताब नाजिल की जो तारीख के दौर में मौजूद है, जिसकी निस्बत पैगंबर की तरफ बिल्कुल कतई है, जो उसी जुबान में महफूज है जिस जुबान में नाजिल हुई है। उसकी रोशनी में आप पूरे अहदनामा अतीक को भी पढ़ सकते हैं, अहदनामा जदीद को भी पढ़ सकते हैं, कोई किसी किस्म का तजाद उनमें। अच्छा, इसमें एक मसला है, मैं चाहता हूँ उस पर हम बात कर लें। जहां से प्रॉब्लम बज़ाहिर उभर रही है वो, जैसे कि आपने भी फरमाया, आपने भी जिक्र किया, इनकॉर्नेशन का जो तस्वुर है, यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहा जाता है वो खुदा का कलमा है जो कि मुजस्सम हुआ है इंसानी रूप में। तो ये जो इनकारनेशन का तस्वुर है मसीहियत में, इसकी जरा वजाहत कर दें। देखिए, दुनिया में आप खुदा लामहदूद है, ठीक है, खुदा कामिल है, इंसानी सोच हमेशा महदूद होगी। इवन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं और एक इंसान इन अल्लाही किताबों का मुताला करता है अपने नुक्ता नजर से, तो कभी भी वो दावा नहीं कर सकता कि मैं इस वक्त इस चीज को कामिल तरीके से पढ़ रहा हूं। नहीं, कामिल तो सिर्फ खुदा की जात है। तो उस लिहाज से इंसान कभी भी पुराने अहदनामे में हम देखें तो कहीं भी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कि खुदा के वजूद के बारे में कोई डेफिनेशन दी जाए। नहीं, खुदा है और यही एक हकीकत है जो हर एक शख्स तस्लीम करता है। लेकिन इस खुदा को रोजमर्रा जिंदगी में जैसे आप अपनी रूहानी जिंदगी में महसूस करते हैं, उसका तजर्बा करते हैं, जैसे वो अपने आप को जाहिर करता है, तो फिर आपको एहसास होता है कि खुदा सच्चा है, ठीक, खुदा कामिल है, खुदा रहम रहीम है, खुदा सादिक है। इन तमाम जो अलकाब और इन तमाम जो खुसूसियात को इंसान ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। तो यही एक नुक्ता है जिसके जरिए से आप कलमे के मुतजस्सिद होने को समझ सकते हैं कि खुदा मसीह में इस कदर हमारे करीब आया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात में, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में देख सकते हैं कि खुदावंद की रहमत कितनी है, खुदावंद किस तरह गरीबों का एहसास करता है। खुदा के मुतालिक तो हमने काफी बात कर ली। अब मसीह अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो बुनियादी बात है वो ये कि इस्लाम ये कहता है कि वो खुदा के एक जलील कदर पैगंबर थे, जबकि मसीह हजरात का तस्वुर ये है कि वो अल्लाह के बेटे थे। तो वो आप ये फरमाइए कि वो क्यों पैगंबर नहीं है, यानी जो कुछ अल्लाह ताला अपना मामला करना चाह रहे हैं बंदों के साथ, क्या मसीह अलैहिस्सलाम को पैगंबर मान के नहीं किया जा सकता? क्या जरूरी है कि उन्हें उस मनसब के ऊपर फाइज किया जाए जहाँ पे वो अल्लाह ताला के बेटे बन जाते हैं? देखें, हमें तारीखी तौर पर और मसीहत का जो अकीदा है उसके हवाले से, जैसे हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कुरान पाक वो अहमियत रखता है, वो हैसियत रखता है जिससे आप अपने दीन के मुताबिक, अपने कायद के मुताबिक सबसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमारे लिए वो बुनियादी हैसियत रखता है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पुराने अहदनामे में बयान किया गया है कि उसने नबी भेजे, नबियों ने पेशम गोई की, इंसान की तवज्जो इस जानब लाए कि आखिरकार दुनिया में मसीहा आएगा और वो लोगों को उनके गुनाहों से खलासी देगा, उनको उनकी हर तरह की गुलामी, चाहे रूहानी हो, जिस्मानी हो, उससे खलासी तो क्या पैगंबर की हैसियत से वो ये काम नहीं कर सकते? नहीं, सबसे वाज़ेह पैगंबर तो बहुत सारे आए, लेकिन हर पैगंबर को आप मसीह के हवाले से वो पैगंबर निशान जो बात वाज़ेह नहीं हो पा रही वो ये कि मसीह की ऐसी क्या तखसीस है, मसीह ने ऐसा कौन सा गैर मामूली काम किया है, मसीह की ऐसी कौन सी गैर मामूली हैसियत है कि जिसकी बिना पर ये तस्वुर ईसाईयत में डरा है? देखें, मुर्दों को जिंदा होने की जो खुदावंद ने फजल दिया था मसीह को, गुनाहों की माफी का जो फजल दिया था, पुराने अहदनामे में नहीं मिलता, मुर्दों में से जिंदा होने का, ठीक है, और ये कि दुनिया के आखिरत में वो इंसाफ करने आएगा,
یہ ایسی خوبیاں ہیں، یہ ایسی حیثیت ہے جو مسیح کو تمام جو ماضی کے پیغمبر آئے ہیں ان سے زیادہ اعلیٰ رتبہ دیتا ہے۔ کیا کسی نبی یا رسول کو غیر معمولی معجزات کا ملنا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کو ایک غیر معمولی مقام دوسرے نبیوں سے بڑھ کر کوئی مقام دے دیا جائے؟ دیکھیے یہ بات کہ کس پیغمبر کو کس لحاظ سے فضیلت حاصل ہے، اس معاملے میں بھی قرآن کا بیان بہت غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید میں پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ انسان تھے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے حالات کے لحاظ سے غیر معمولی فضیلتیں بھی دی ہیں اور معجزات بھی دیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بن پاک پیدا ہوئے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر معمولی قدرت کا ان کے ذریعے سے ظہور کیا، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، وہ کسی کوڑی کو دیکھتے تھے اور اچھا کر دیتے تھے، اور بھی بہت سے معجزات قرآن مجید نے ان کے بیان کیے ہیں۔ وہ ایک مورت بناتے تھے اور پھر اس کے بعد پھونک دیتے تھے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن میں جہاں یہ معجزات بیان کیے ہیں وہاں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اصل میں یہ ذات خداوندی ہے جس کے ذریعے سے معجزات کا صدور ہوتا ہے۔ ایسے ہی غیر معمولی معجزات سیدنا مسیح علیہ السلام کو دیے گئے، ایسے ہی غیر معمولی معجزات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ایسے ہی غیر معمولی معجزات اور بھی بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کو دیے گئے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی بھی ایک خصوصی حیثیت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصی حیثیت ہے، محمد الرسول اللہ کی ایک خصوصی حیثیت ہے، اسی طریقے سے مسیح علیہ السلام کی بھی خصوصی حیثیت ہے۔ قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خصوصی حیثیت دی ہے، ہر پیغمبر کے لیے ایک خاص فضیلت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا گیا؟ اس سے یہ بہت ساری جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، یہ انکارنیشن، یہ دوسری چیزیں آئی ہیں، اس کی اگر وضاحت ہو جائے تو ڈاکٹر مظہر آپ بھی سوال کر لیجیے۔ میں اس میں ایڈ کروں گا کہ مسیح علیہ السلام کا جو دور ہے، جو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کی جوانی کا 30-31 سال کا دور آتا ہے، برٹانیکا میں لکھا ہے، وہ دور جو ہے بڑا گیپ ہے، اس کے متعلق ہمیں کچھ معلومات نہیں ملتی، نہ انجیل مقدس سے ملتی ہیں نہ دوسری جگہ ملتی ہیں، تو اس کو ذرا وضاحت کریں گے پلیز۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ غیر معمولی معاملات کیے ہیں بعض انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کے کچھ وجوہ اسباب ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ باجبروت بادشاہ تھا، اگر وہ ان معجزات کے بغیر اس کے دربار میں چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی مرلے میں گردن مار دیتے۔ چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سفیر کو بھیجا تو پوری طرح مسلح کر کے بھیجا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اوپر خدا کی آخری حجت تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بے وفائی کی، جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، عہد نامہ قدیم میں ان کو جو شریعت دی گئی تھی اس کو جس طرح پامال کیا، اس کی اصل روح کو نظر انداز کر دیا۔ قانون کا ایک ڈھانچہ سامنے رہ گیا لیکن اس کی حکمت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے دل جتنے سخت ہو چکے ہوئے تھے، جس طرح وہ خدا سے گریز کر چکے تھے، اس میں یہ ناگزیر تھا کہ اسی شان کے ساتھ آنے والا آئے اور ان کو ان کے گناہوں پر اور ان کی سرکشی پر متنبع کرے۔ جیسا ہم نے پھر غیر معمولی معجزات ان کو دیے گئے۔ تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دور کی خصوصیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کسی خاص یعنی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس نے جو پیغام پہنچانا ہے اس پیغام کے لحاظ سے وہ جس پیغمبر کو بھیجتے ہیں اسی کے لحاظ سے اس کو معجزات بھی دیتے ہیں، اسی کے لحاظ سے اس کے لیے غیر معمولی حالات بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ سیدنا مسیح کے بعد پھر خاتمہ ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل پر حجت تمام ہوئی۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد یہ بنی اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسیح کو ماننے والوں سے مغلوب رہیں گے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ خدا کی دینونت ہے، جزا و سزا ہے جو اس نے برپا کر کے دکھا دی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے اس غیر معمولی معجزے سے آپ قیامت کی دلیل حاصل کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کی تو پوری زندگی اصل میں قیامت کی ایک دلیل ہے، نشانی ہے۔ تو قرآن نے تو اس شان کے ساتھ ان کا تعارف کرایا ہے اور اس طرح بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا میں آئے اور کیسے انہوں نے یہ اتمام حجت کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال ہے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھوں کہ ہم یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، وہ ابن مریم ہیں، اور اس بنا پہ ان میں کوئی خدا سے غیر معمولی تعلق پیدا نہیں ہو جاتا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنایا جائے۔ آپ اس بات کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسیح نقطہ نظر ہے وہ جناب جاوید صاحب کی جو دلائل ہیں اس سے مختلف نہیں ہے۔ بجا طور پر خدا بنی اسرائیل کے ساتھ چنیدہ قوم کی حیثیت سے ان کی رہنمائی اور ہدایت کرتا رہا اور نبیوں کو بھیجا، لیکن ہر بار وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف مصائب کا شکار رہے، اور خدا مسلسل اپنے نبیوں کی معرفت
ان کی رہنمائی کرتا رہا، لیکن کہیں بھی بیان نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئی. ہر بار جب بھی وہ خدا سے دور گئے تو مشکلات کا شکار رہے. تو آخرکار خدا نے سب سے گہرے واضح طریقے سے مسیح میں اپنے آپ کو ظاہر کیا تاکہ بنی اسرائیل کو ایک بار پھر خدا سے دوسرا سوال بھی جو مسیحیت اور اسلام کے درمیان جو ہے وہ جس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا آپ نے بار بار ذکر کیا کہ وہ نجات دہندہ تھے، وہ مسیح تھے. تو یہ جو نجات دہندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ ریڈیمشن کا عقیدہ، جو کفارے کا عقیدہ ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کفارے کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں، پھر ایک بار ہمیں تکوین کا ذکر کرنا ہوگا. جب خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا اور پھر آدم کو خلق کیا، آدم سے حوا کو خلق کیا اور انہیں بہشت دیا، فردوس بخشا، اور وہاں ہر طرح کی خوشی تھی، ہر چیز کامل تھی. وہاں دکھ پریشانی کا کوئی ذکر تک نہیں تھا. لیکن جب انسان نے خدا کی نافرمانی کی تو انہوں نے بہشت کھو دی، انہیں دنیا میں آنا پڑا. اور بائبل مقدس کے مطابق خدا نے کہا کہ یہاں تم محنت کرو گے، مشقت کرو گے، اپنے لیے کماؤ گے. اور جب دنیا میں انسان آ گیا تو یہاں ہر طرح کے مصائب، دکھ، پریشانیاں تھیں، گناہ کا اثر بھی آ گیا. تو پرانے عہد نامے میں یہ وعدہ کیا گیا کہ دنیا کا نجات دہندہ مسیحا اس دنیا میں آئے گا اور وہ ہماری خاطر صلیب پر مصلوب کیا جائے گا، اور اس طرح اس کا جی اٹھنا انسان کے لیے بہشت میں داخل ہونے کے دروازے کھول دے گا. کیونکہ انسان جو خدا سے کٹ چکا تھا اپنے گناہ کی وجہ سے، خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے. نہیں، لیکن گناہ تو اصل میں بات واضح نہیں ہو رہی. گناہ تو انسانوں نے نہیں کیا. اگر گناہ کا کوئی تصور وصیحت میں پایا جاتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام غالباً اسی واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ہاں، آدم نے جو گناہ کیا اس کی وجہ سے اس سے بہشت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، بہشت سے نکال دیا گیا بائبل کے مطابق. اور جب اس سوال میرا یہ ہے کہ اس گناہ کا اثر پھر باقی انسانیت میں کس طرح منتقل ہو گیا؟ یعنی باپ کے جرم کے اوپر بیٹے کو سزا کیوں دی گئی؟ دیکھیں، جب انسان بہشت میں نہیں رہا، بہشت میں گناہ کا تصور نہیں تھا، انسان کی زندگی میں خوشحالی تھی، سکون تھا، سلامتی تھی، ہر چیز تھی. لیکن جب انسان بہشت کو کھو کر زمین پہ آ گیا اور وہ انسانی شکل میں جیسے میں اور آپ ہیں، ہم میں کاملیت نہیں رہی. ہم انسان ہوتے ہوئے گناہگار ہیں. ہمارے وجود میں، ہمارے نیچر میں، ہماری فطرت میں ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کرنے کا بھی جذبہ ہے اور گناہ کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں. اور اس صورتحال میں بہشت ہم نے کھو دیا. تو اس پورے معاملے میں مسیح کا کیا رول ہے؟ مسیح کا یہ رول ہے کہ آدم کی وجہ سے دنیا میں گناہ آیا اور انسان بہشت سے نکال دیا گیا. بہشت مسیح عقیدے کے مطابق بہشت میں انسان کا داخل ہونا ختم ہو چکا تھا، اس کا کوئی تصور نہیں رہا تھا. لیکن کیونکہ مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر قربانی دی اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس کا جی اٹھنا انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے نیک اعمال کی وجہ سے ایک بار پھر بہشت میں جا سکتا ہے. اچھا، اس میں جو سوال بار بار میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر انسانیت گناہ گار ہے، انسانیت نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اسلام کا تصور تو یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لے اللہ سے، خدا سے، وہ معاف کر دے گا. مسیحیت اس نقطہ نظر کو مطلب کہ برعکس ایک دوسرا نقطہ نظر اختیار کرتی ہے. تو ایسا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے کفارے کا، اسلام اسے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیے جی، پہلے تو اس اصولی بات کو سمجھ لیجیے. قرآن مجید نے یہاں قصہ آدم بیان کیا ہے، وہیں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب ان سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی، تو اس کے بعد فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. انہوں نے اپنے پروردگار سے ایسے کلمات سیکھے جس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اس لیے وہ معاملہ تو وہیں ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک ایسا گناہ ان سے سرزد ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی پوری اولاد کو گناہ گار قرار دے دیا. اصل میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج دیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان اپنی اس کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے آ کر ان کو یہ بتایا کہ وہ ایمان اور عمل کے ذریعے سے یہ چیز حاصل کر سکتا ہے. یہی تمام نبیوں کی تعلیم ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی تعلیم دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تعلیم دی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا. تمام اللہ کے پیغمبر نجات ہی کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے. آپ بائبل کو پڑھیے، آپ یہ بتائیے کہ تورات میں، یسیع نبی کی کتاب میں، دانیال نبی کی کتاب میں کیا منادی کی گئی ہے؟ یہی کی گئی ہے کہ لوگوں ایمان لاؤ
حقائق کو مانو، اس کا اعتراف کرو اور اچھا عمل کرو۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی آ کے بالکل یہی اصول بیان کیے۔ انہوں نے یہ بتایا، آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ پہاڑی کا باز ہے متی کی انجیل میں، وہ جب ختم ہو رہا ہے 7ویں باب میں، تو اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ ہوں گے جب خدا کی بادشاہی قائم ہوگی، تو یہ خداوند کیا کہ میرے پاس آئیں گے، یہ میرے ماننے والے، اور میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا۔ میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق جس نے عمل کیا ہے، آج اس بادشاہی میں وہی داخل ہوگا۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ در حقیقت میری بات پر عمل کرنا ہے جس کے نتیجے میں تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ خدا کی بادشاہی تمثیل ہے در حقیقت خدا کی اس ابدی حکومت کی جو ہمارے مرنے کے بعد قائم ہونے والی ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بالکل وہی بات کہی جو قرآن میں کہی گئی ہے، بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا۔ کوئی کفارے کا عقیدہ آپ کو بائبل میں نہیں ملے گا، کسی جگہ نہیں ملے گا، کہیں انجیل میں نہیں ملے گا۔ قرآن مجید نے بھی بڑے واضح طریقے پر یہ بتایا کہ یہ صرف ایمان اور عمل ہے جس کی بنیاد پر نجات ہوگی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اسی کی منادی کی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ میں تو اپنی جان دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تو تمہاری نجات کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہوں تاکہ تم میری بات سنو، میرے پیغام پر عمل کرو۔ اسی چیز کو لیکن اسلام عقیدے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جان نہیں دی۔ میں یہ عرض کروں کہ یعنی یہ تو انہوں نے گویا یہ کہا کہ میں یہاں تک جانے کو تیار ہوں۔ اسی چیز کو دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن نے بیان کیا ہے، لعلک باخر نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان گنوا ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ اصل میں یہ بڑی خوبصورت ادبی تمثیلات ہیں، ادبی اسالیب ہیں، ان کو حقیقت پر معمول کرنے سے غلطی ہوتی ہے۔ باقی سیدنا مسیح علیہ السلام کی صلیب کے بارے میں بھی قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ صرف ایک مشتبہ معاملہ ہوا اور لوگ شبہ میں مبتلا ہو گئے، ورنہ نہ ان کو صلیب دی جا سکی، نہ انہیں قتل کیا جا سکا۔ اللہ کے رسولوں کو کوئی ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ لاغلبن انا ورسلی، میرے پیغمبروں کو لازماً غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہوا۔ میں نے جو بھی آیت آپ کے سامنے پیش کی اس میں دیکھیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کس شان سے اعلان کیا ہے۔ یہ کہا کہ تمہیں یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، انی متوفیق، میں تمہیں وفات دوں گا، میں رافع کا الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں قیامت تک کے لیے تیرے ماننے والوں کو تیرے نہ ماننے والوں پر غلبہ دیے رکھوں گا۔ تو اس طریقے سے گویا سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی بالکل ویسے ہی دین کی منادی کی، حق کی منادی کی، ایمان اور عمل کی دعوت دی جس طریقے سے اللہ کے تمام پیغمبروں نے دی۔ جاوید صاحب نے فرمایا کہ بائبل جو ہے وہ خالی ہے کفارے سے، اس پہ آپ کی رائے چاہیے ہمیں۔ دوسرا، جاوید صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ سلیب نہیں دی گئی مسیح علیہ السلام کو، اس کے بارے میں پہلے میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے لینا تاکہ بات بھول نہ جائے۔ بائبل مقدس کے حوالے سے جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو موت تک وفادار رہتا ہے وہی میرا پیروکار ہو سکتا ہے، اور یہ کہ جو میری قربانی میں شریک ہوتا ہے وہی نجات پائے گا، یہ بائبل مقدس سے ہے۔ اور یہ کہ اشعیاء نبی پرانے عہد نامے میں مسلسل پیشن گوئی کرتا ہے کہ خدا کا خادم اس دنیا میں آئے گا اور وہ مصلوب کیا جائے گا اور اس کے وسیلے سے نجات پائے گا۔ یہ 6 جگہ اشعیاء نبی کے صحیفے میں بیان کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر کفارہ ایک بنیادی بات ہے مسیحیت میں۔ یہی میرا ایکچولی سوال یہ کہ بنیادی بات ہے تو اس کو اس طرح بیان ہونا چاہیے، بائبل میں کس طرح بیان ہوا یہ چیز؟ اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا ہے کہ میرا خادم آئے گا اور وہ بٹیروں کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پر مصلوب کرے گا، اور اس کا جی اٹھنا ہم سب کے لیے زندگی کا باعث ہوگا۔ وہ زندگی نہیں جو اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے یقینی طور پر ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب جو ایک سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ آپ ریفرنس دے رہے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، مسیح علیہ السلام کا جو اپنی کتاب تھی جو ان کے اوپر نازل ہوئی، جو ان کا میسج کی حیثیت سے آج ہم جانتے ہیں، وہ انجیل ہے۔ انجیل میں اس چیز کو کس طرح بیان کیا گیا؟ انجیل میں خدا یسوع مسیح کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ گتسمنی میں آیا، اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، پھر وہ دعا کرنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میری جان نہایت غمگین ہے کیونکہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر منسلوب کروں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن اے خدا تیری مرضی پوری ہو۔ اور بائبل مقدس میں تمام اناجیل جو ہیں بیان کرتی ہیں کہ کس طرح فقی اور فریزی اور رومی سپاہی اسے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور اسے مصلوب کرتے ہیں۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے مختلف ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ مصلوب ہوا ٹھیک اور اس کا جی اٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ابدی زندگی کے راستے کھولتا ہے، کیونکہ جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ خدا کبھی بھی اپنے نبی کو حتمی طور پر رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ یہ نہیں کرے گا کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں، تاریخی کی طاقتیں ہیں، وہ سچائی پر غالب آئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خدا مسیح اس کا میں جھوٹ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انجیل جس طرح بیان کرتی ہے اس منظر کو، وہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ہر طالب علم نے پڑھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انتہائی برا سلوک کیا گیا، تھوکا گیا، ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں تو اس کے گواہ شاید چند ہی لوگ ہوں گے، یعنی پہلا منظر تو ساری دنیا نے دیکھا، دوسرا منظر صرف چند لوگوں نے دیکھا، تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں تو اس سے وہ بات تو ثابت نہیں بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے یوحنا کی معرفت کہ اگر اس کے جی اٹھنے کی گواہیاں لکھنے لگیں تو دنیا میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی جن میں یہ سما سکیں، یہ بالکل بیان ہے بائبل مقدس میں، یوحنا کی انجیل میں، اور یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ مسیح مصلوب ہوا اور جی اٹھا ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مصلوب ہونا ایک حقیقت ہے، بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے انسانی ظہور میں خدا کو اس دنیا میں ہر جگہ پیش کیا، لیکن انسان نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا، اور جسمانی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان انسانوں کے ہاتھوں میں میں مصلوب کیا گیا ہوں۔ کیا ایمان کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو تاریخی طور پر یہ جان لیجئے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں جو انجیل تھی یہ ان کی اصل زبان میں کبھی بھی نہیں لکھی گئی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان تھی، اور بعض ہمارے محققین یہ بتاتے ہیں کہ اس کی ایک ڈائلیکٹ کہہ لیجیے یا بولی تھی سریانی، جس میں انجیل نازل ہوئی، لیکن بہرحال اس معاملے میں بحث ہو سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ انجیل یونانی میں لکھی گئی، ظاہر ہے کہ یونانی سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ واضح موقف بیان کر دیا ہے کہ جس پیغمبر پر جو کتاب بھی نازل ہوئی ہے وہ اس کی زبان میں نازل ہوئی ہے، یہ تقاضۂ فطرت بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر جو زبان بولتا ہے اس کے لوگ جو زبان بولتے ہیں اسی میں کتاب نازل ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے جو عہد نامہ قدیم ہے وہ عبرانی زبان میں تھا، لیکن جہاں تک انجیل کا تعلق ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ پہلی بار یونانی میں لکھی گئی، اب وہی اصل میں اس کا اصل متن ہے، اسی کے تراجم ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہر روز ایک نیا ترجمہ کیجئے۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کے بھی ہم تراجم کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی سال میں بعض اوقات ایک عالم ترجمہ کرتا ہے، دوسرا ترجمہ کرتا ہے، ان ترجموں میں فہم کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ترجمے میں کوئی غلطی ہوگی یا انسانی فہم کا کوئی دخل ہو جائے گا، ہم اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید بالکل اس زبان میں موجود ہے جس میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی اسی عربی زبان میں اسی طرح اس کو محفوظ کر کے اس پوری امت کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے اس پوری امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی ولادت ہوئی اور اس کے بعد ایک طویل ایک گیپ ہے، ان کے متعلق کچھ نہیں ملتا ہمیں 30-31 سال تک، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی سادہ سی وجہ ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آتا ہے تو تاریخ تو بعد میں بنتی ہے نا، جب تاریخ بنے گی تو لوگ متوجہ ہوں گے، اس وقت کون جانتا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی تو بہت حد تک تاریخ کے پردوں میں ہے، ہمارے پاس ان کی شخصیت کو جاننے کا واحد ذریعہ انجیل ہے۔ ابھی یہ زیر بحث آ رہا تھا انجیل میں ان کے مصلوب ہونا کا واقعہ، تو آپ یہ دیکھیے یہ انجیل سے باہر کی چیز ہے۔ جی بالکل، انجیل کو بھی اور تورات کو بھی اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں اصل کلام کے ساتھ تاریخ بھی شامل ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر آتا ہے کتاب استثناء میں، اور اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ اب انجیل تو ظاہر ہے کہ ختم ہو گئی نا، اس کا نزول ختم ہو گیا جب سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی، بعد کے واقعات ایک راوی بیان کر رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ یہ واقعات بیان کر رہا ہے، اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے۔ میرے نزدیک اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن نے اس کی تصحیح کی ہے کہ اصل میں تم لوگ مشتبہ ہو گئے تھے، معاملہ ایسا نہیں ہوا، ہم نے اپنے بندے کو اٹھا لیا تھا، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کر سکا، یہ معاملہ مشتبہ ہوا اور تم یہ سمجھے کہ مسیح کو صلیب دی گئی ہے، یہ قرآن کا موقف ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ انجیل برناباس میں اس کی تفصیلات بیان ہو گئی ہیں، وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کوہ زیتون پر تھے تو یہودا اسکریوتی نے ان کی مخبری کی، اور پھر یہ ہوا کہ اسی کے اوپر گویا ان کی صورت کی شبیہ ہو گئی، اور اس کو لوگ مسیح سمجھ کے لے گئے۔ یہ جتنی تذلیل ہوئی اسی کی ہوئی، جس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے اسی کے ساتھ ہوئے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کفار کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا
تیرے انکار کرنے والے میں کسی کو تمہارے ساتھ. ٹھیک. یہ میں نے جو آیت ابھی پڑھی تھی اس میں بیان کیا گیا کہ میں وفات دوں گا, میں اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور میں مطہرک من الذین کفروا, ان میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا, میں ان سے بالکل نجات دوں گا, ان سے نکال لوں گا. اور اس کے بعد بارناباس کو کرسچینٹی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. نہیں, میں نے تو بتایا قرآن کی روشنی مسلمانوں کا آپ کا سوال حاصل ہے. بالکل درست ہے یہ معاملہ. قرآن مجید نے جو بات بیان کی تھی اجمال میں, اسی کو برناباس نے کھول کر بیان کر دی. اور برناباس ہم نے نہیں پیش کی, وہ اصل میں مسیحیوں کی طرف سے آئی. ہمارے یہاں تو کوئی تصور بھی نہیں تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا اسے. ٹھیک, آپ کا سوال. میرا سوال جوید صاحب سے ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو خدا نے بھیجا ہے, خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ جو کلام خدا کی طرف سے ہے خدا اس کی حفاظت کرے گا. تو جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ قرآن کی حفاظت کا جو ہے خدا نے ذمہ داری لی, اسی طرح پرانے جو الہامی کتابیں ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے, تو تریت, صحائف انبیاء, زبور اور انجیل مقدس, یہ آسمانی خدا کا کلام ہے. تو جیسے ابھی یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں باہر کی ہیں اور وہ بہت سا جو حصہ ہے وہ غائب ہو گیا, تو خدا نے کیوں اس کلام کی حفاظت نہیں کی, اور اگر اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو کس نے کی, کب کی, کیوں اس نے ذکر کی, اور اصل متن اس وقت کیوں نہیں ہے ہمارے پاس موجود. یہ میرا ایک سوال. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے کلام کی حفاظت کی ہے, اور یہ جو آپ کے پاس قدیم صحائف موجود ہیں ان کے اندر اللہ ہی کی بات ہے جو بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے بالکل الفاظ میں محفوظ کر دیا جائے, اس کے اندر مفاہیم نہیں بلکہ جیسے نازل ہوا ویسے محفوظ کر دیا گیا. یہ اعلان صرف قرآن کے بارے میں کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی حفاظت بھی اسی شان کے ساتھ ہوئی ہے. اور اب ہمیں کوئی تردد اس لیے نہیں ہے کہ اگرچہ یہ مفہوم ہے, اس میں لوگوں نے جو کچھ سمجھا وہ بیان کیا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب, آخری کتاب ہمارے پاس بالکل اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں موجود ہے, تو اس کی روشنی میں ہم اس کے صحیح اور غلط کا تعین کر سکتے ہیں. یہ بہرحال انسانوں نے مرتب کیا. انسان جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا فہم داخل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے, اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کی روشنی میں الگ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ قرآن نے اس پر گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کتاب کے اندر یعنی بائبل میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے, انجیل میں, تورات میں, زبور میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ کر کے قرآن مجید کی ایک مہمن اس کے اوپر قائم کر دی ہے. یہ گویا میزان ہے, آپ کے پاس ترازو ہے جس میں تول کر دیکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ادنا درجے میں کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے. اصل میں خرابی کہاں ہے؟ خرابی فہم میں ہے, اور انسانی فہم کی خرابیوں سے کون سی کتاب ہے جو بچ سکی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بیٹے کی تعبیر در حقیقت خدا کے تعلق کی تعبیر تھی. میں نے قرآن سے اس کی آپ کو مثالیں دی, لیکن اس کو حقیقی معنوں میں بعض لوگوں نے لے لی اور یہ خیال کیا کہ ویسے ہی بیٹا ہوا کہ جس طریقے سے ہمارے آپ کے ہاں کوئی چیز تولد ہوتی ہے. یہ ساری جتنی یہ سوء تعبیر کی چیزیں ہیں. اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ خدا ایک ہے, ہم سب کو ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی ایمان پر ہونی ہے اور اچھے عمل پر ہونی ہے. یہی تورات کا پیغام ہے, یہی زبور کا پیغام ہے, یہی انجیل کا پیغام ہے. یہ انہی لفظوں میں اس میں لکھا ہوا موجود ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا پہاڑی کا آواز اسی پر ختم ہوتا ہے. آپ اس کو نکال کے پڑھیے, متی کی انجیل میں 5ویں باب سے شروع ہوتا ہے, 7ویں پر ختم ہوتا ہے. بالکل خاتمے میں پڑھیے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر نہیں چلتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا تصور نہیں کرتا. یہی وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن مجید میں دیکھیے تمام مذاہب کا ذکر کیا کہ سن لو, مسلمان ہو یا مسیحی ہو یا سابی ہو یا یہود ہو, اللہ تعالیٰ کے نجات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان, قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس اور نیک عمل. ٹھیک, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے کیونکہ وہ خدا کا پیغام لے کے آیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت تھے, تو کسی انسان نے اتنی آسانی کے ساتھ نبیوں کے پیغام قبول نہیں کیے اور انہیں مختلف طریقے سے اذیت دی, انہیں رد کیا, انہیں علیحدہ کیا. تو نبی جو ہے اس کی زندگی کبھی بھی اتنی خوشگوار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اذیتیں, دکھ, پریشانیاں خدا کے منصوبوں کو جب انسان پہ عیاں کیا جائے تو آتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جائز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اس ڈائیلاگ سے ہمارا مقصد مناظرہ کرنا نہیں تھا بلکہ اختلافی امور پر ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی ایک کوشش کرنا تھا, اس لیے کہ اسی عمل کے ذریعے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے پرامن بقائے باہمی کی منزل سامنے آتی ہے. ڈائیلاگ کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی پینل کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی
اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام اور مسیحیت دنیا کے دو سب سے بڑے مذاہب ہیں۔ ان دونوں مذاہب کے پیروکاروں کی کل تعداد دنیا کی مجموعی آبادی کا کم و بیش نصف ہے۔ اس اعتبار سے جب کبھی ان دو مذاہب کے درمیان، ان کے ماننے والوں کے درمیان کوئی ڈائیلاگ کہیں پہ بھی ہوتا ہے، کسی سطح پہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ڈائیلاگ ایک انتہائی پسندیدہ اور قابل تحسین عمل ہے۔ آج ٹیلی ویژن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان دونوں مذاہب کے درمیان ایک ڈائیلاگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس ڈائیلاگ کا پہلا حصہ آپ پچھلے ہفتے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ گفتگو کے اختتامی مباحث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مسیحیت کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر پاسکل رابرٹ صاحب۔ آپ نیشنل کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی کے ڈین ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب علوم اسلامی کے ماہر ہیں اور دیگر صحف سماوی پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے کفارے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شریعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جاوید صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو ہمیشہ سے آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی رہا ہے، شریعت کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بات یہ جی، قرآن مجید نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھی انسانوں کو دی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے، اس کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جس معبود کو ماننا ہے، معبود حقیقی کو تسلیم کرنا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس سے آپ کے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس سے کس طریقے سے پیغام وصول کرتے ہیں، فرشتے کون ہیں، اللہ کی کتابیں کس طرح نازل ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر کس طرح آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اخلاقی اساسات ہیں، یعنی جو ایتھیکل بیسز ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو ایمان اور اخلاق یہ دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری چیز شریعت اور قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاقی مقدمات دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بعض چیزوں کو بالکل قانونی طریقے سے متعین بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی کو اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ بعض چیزوں کو جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنے لیے جو قاعدے ضابطے بناتا ہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہوتے ہیں، عائلی زندگی سے متعلق بھی ہوتے ہیں، وہ اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہوتے ہیں، ریاست اور سیاست اور معیشت اور معاشرت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس طرح کے تمام ضوابط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے جس طریقے سے سماجی علوم میں ترقی کی ہے اس میں فی الواقع اپنی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور یہ بہت محدود ہیں، یعنی بہت پھیلی ہوئی نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کے لیے کوئی منصفانہ بنیاد نہیں ہے فیصلہ کرنے کی۔ چنانچہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ خود قانون دیتے رہے ہیں۔ یہ قانون ہے جو اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا۔ چنانچہ آپ جب کتاب استثناء کو پڑھتے ہیں جو میرے نزدیک اصل تورات ہے، تو اس میں آپ تفصیل سے اس قانون کا بیان دیکھتے ہیں، اور اس قانون میں اپنی روح کے اعتبار سے، اپنی مجموعی ڈھانچے کے اعتبار سے، اپنے مباحث کے اعتبار سے اگر آپ بنی اسرائیل کے لیے خصوصی احکام کو الگ کر لیں تو بعد میں جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یعنی وہی بنیادی چیزیں ہیں جن کو پھر بعد میں بعض چیزوں میں ترمیم، تغیر اور اصلاح کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا ہے۔ یہ شریعت جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا، انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ ان امور کا فیصلہ کرتی ہے جن میں انسانی عقل کے لیے خود فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے 4 کارنرز کو متعین کر دیتی ہے اور یہ بتا دیتی ہے کہ یہ حدود ہیں جن کے اندر رہ کر اب آپ قانون سازی بھی کریں گے اور اپنے لیے قاعدے اور ضابطے بھی بنائیں گے۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ موسوی شریعت پر نگاہ ڈالیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اس کی تجدید کی گئی اور پھر اس میں اصلاح کر کے دنیا کو ابدی شریعت دی گئی، اس پر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس میں صرف ان معاملات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جس میں انسانی عقل خود فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے مسیحیت کے بارے میں کہ وہ شریعت موسوی کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک شریعت موسوی منسوخ ہو چکی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ منسوخ ہو گئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے یہ واضح کیا جب اس سے پوچھا گیا
جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا جو شریعت کے مطابق چلا جائے یا نہیں، آیا آپ اسے رد کرنے آئے کہ نہیں، اس نے کہا نہیں، میں اسے کامل کرنے آیا ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نکالی نہیں جائے گی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جس بات پر تنقید کرتا ہے وہ فقیہ فریضی تھے جو کسٹوڈین تھے شریعت کے، اور ان پہ تنقید اس حوالے سے کرتا ہے کہ وہ شریعت کی تفسیر صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے، وہ صرف شریعت کو استعمال کرتے تھے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ راست باز ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے متحد کرنے کے لیے۔ اور اس لیے خدا یسوع مسیح واضح طریقے سے کہتا ہے جو علم وہ دیتے ہیں اسے رد نہ کیا جائے، اس کی نفی نہ کی جائے، بلکہ جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں، جو ان کا طور طریقہ ہے، اس سے دور رہا جائے، کیونکہ وہ محفلوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے آپ کو ربی کہلانا چاہتے ہیں، حالانکہ شریعت کا پورا موقف یہ تھا کہ خدا کو جلال دیا جائے جو تمام شریعت کا بانی ہے، اور تمام شریعت انسان کی اصلاح کرتی ہے کہ زیادہ خداوند کے تابعدار رہے۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحی حضرات شریعت موسوی پہ عمل نہیں کرتے، یعنی جو کچھ بھی شریعت ہے، یعنی آپ نے جو فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے تنقید کی تھی ان لوگوں پر، ان فقیہوں، ان فریسیوں کے اوپر جو شریعت کا غلط استعمال کرتے تھے یا اس کو غلط طریقے سے بیان کرتے تھے، لیکن مسیحی حضرات تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے سرے سے۔ خداوند یسوع مسیح واضح کرتا ہے کہ شریعت صرف قوانین نہیں ہے، شریعت میں وہ روح ہے جس کے ہم نے تابع ہونا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ قتل نہ کرو، کتنے لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو شاید جسمانی طور پر کسی کو قتل نہ کریں بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے کلام سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے تعلقات سے لوگوں کو رسوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھ کرتے ہیں، یعنی شریعت کی جو پریشان اسپرٹ کرتے ہے ہیں، اس کے مطابق۔ لیکن اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک طرف آپ نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت کو یا نبیوں کے کلام کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں تو اسے پورا کرنے آیا ہوں، اور جب تک آسمان زمین باقی رہیں گے اس وقت تک اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا۔ ایک طرف تو ان کا یہ کلام ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مثال کے طور پہ ختنہ کا ایک جو لازمی طریقہ ہے شریعت موسوی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسیحی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو اسپرٹ پہ اگر لوگ عمل نہیں کرتے تو ان کی توجہ اس پہ دلانی چاہیے کہ اسپرٹ پہ عمل نہ کیا جائے۔ شریعت کس بنیاد پہ منسوخ کر دی گئی؟ کیا مسیح علیہ السلام کے کسی قول کے بغیر شریعت منسوخ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے اور وہ خداوند ہمارے مسیحیت کے نزدیک وہ آخری پیغمبر ہیں ہمارے لیے، اور انہوں نے بڑے واضح طریقے سے شریعت کو سمجھایا ہے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اور جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ ہر دور میں خدا بھیجتا ہے اپنے لوگوں کو تاکہ ان کی اصلاح کر سکے، ان کی سخت دلی کی وجہ سے انہیں خدا ان کی طرف راغب لائے۔ اور اس حوالے سے خدا یسوع مسیح لوگوں کے دل اور ذہن تیار کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، کہ جب ذہن اور دل تبدیل ہوں گے اس وقت ہی وہ قوانین کو، خدا کے قوانین کو سمجھیں گے، اس وقت ہی خداوند کی عبادت کریں گے۔ اور اس نے پوری شریعت کو 2 حکموں میں اس کا خلاصہ پیش کر دیا کہ تم اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کرو، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو۔ جیسے جاوید صاحب نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وہ واضح کرتا ہے کہ صرف خدا خدا کہنے سے انسان جنت کا وارث نہیں بنے گا، بلکہ عمل سے اس نے ظاہر کرنا ہے کہ اس کا ایمان کہاں تک لیکن مضبوط اس میں ہے۔ جو میرا سوال ہے، میں چاہتا ہوں سوال بالکل متعین ہو جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سند کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر، ہم جو جانتے ہیں، جو ہمارا علم ہے کہ وہ سینٹ پال نے اصل میں اس نقطہ نظر کو اختیار کیا کہ شریعت جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، غیر یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو دین مسیح کے اندر سینٹ پال کا مقام بلند ہے یا مسیح علیہ السلام کا مقام بلند ہے؟ اتھارٹی کس کے پاس؟ آپ کلام مقدس کو، بائبل کو ایک بنیادی بات ہے جسے آپ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن ہمارے لیے وہ بڑی واضح ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا شریعت کے حوالے سے تو اس نے کہا کہ تم اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور جان سے پیار کرو۔ اور شریعت جو ہے بنیادی طور پر انسان کو اس طرح لے کے جاتی ہے کہ خدا کو ہر چیز سے زیادہ فوقیت دی جائے۔ خدا واحد ہے اور وہ ہر چیز پر خالق ہے، ہر چیز پر مقدم ہے۔ اور دوسری بات یہ شریعت سکھاتی ہے کہ آپس کے تعلقات کس طریقے سے استوار کرنے چاہیے۔ آپ اگر نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ پہلے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ تو بنیادی طور پر اس نے انسانوں کے لیے
आसान कर दिया शरीयत को समझना। ठीक है। ये दोनों जो हुक्म हैं ये कहीं भी शरीयत की नफी नहीं करते, बल्कि ये शरीयत की रूह को बयान कर रहे हैं। दूसरी बात आपने मुकद्दस पालूस के हवाले से कही, वो भी मैं समझता हूं कि उस तरीके से नहीं समझी जाती जिस तरीके से बाइबल मुकद्दस में है। शुरू में, इब्तदा में, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद यहूदी थे, खुदा यीशु मसीह के पहले जो पैरोकार थे वो यहूदी थे, और यहूदी होने के नाते से वो ऐसी रसूम पर चल रहे थे जो उनके अकीदे के मुताबिक उन पर वाजिब थी और उन पर फर्ज कर दी गई थी। लेकिन बहुत जल्द मसीहत में हर कौम का शख्स आने लगा, हर तबके का शख्स मसीहत में शामिल होने लगा। तो फिर पहली बहस जो हुई वो ये थी कि आया हर एक शख्स को पहले यहूदी होना है और फिर मसीही होना है, या कि कोई शख्स डायरेक्ट मसीही हो सकता है। और जब ये तायुन हो गया कि मसीही होने के लिए यहूदी होना लाजमी नहीं है, तो फिर मुकद्दस पालूस ने ये बात कही। अब जब हम इस जाविये में देखते हैं तो फर्क लगता है, जिस जाविये से आप कह रहे हैं वो बिल्कुल फर्क है। ठीक है, जरा सब जो बात सामने आई है कि शरीयत पे अमल करने का मतलब ये है कि आदमी पहले यहूदी हो और फिर मसीही हो। तो एक डायरेक्ट रूट जो है वो ये निकाल लिया गया कि डायरेक्ट मसीही इंसान हो जाए, और मसीहत की तालीम ये है कि जो अहकाम की इल्लत है, जो उसकी हिकमत है, वो बड़ा अहम है, वो बहुत ज़्यादा नुमाया है। तो आप भी क्या इसी नुक्ता नज़र से इस मामले को देखते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं तो जब इंजील का मुताला करता हूँ तो कुरान मजीद को देखता हूँ तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम हरगिज़ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ख़त्म करने के लिए नहीं आए थे। मैंने आपको बताया, अभी इन्होंने भी आपके सामने इस बात की वजाहत की, पहाड़ी का आवाज़ जब शुरू होता है तो चंद इब्तदाई कलमात के बाद आप देखिए 5वें बाब की 17वीं 18वीं आयत से सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम मुतनब्बे करते हैं, अगर आप उनका कलाम पढ़ें, कि मैं तौरात को मनसूख करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। यानी जब तक आसमान और ज़मीन नहीं टल जाएंगे उस वक्त तक तौरात का एक शोशा, एक नुक्ता भी नहीं टलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शरीयत की पाबंदी अबदी तौर पर जारी रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने किसी पैगंबर के जरिए से उसमें कोई तब्दीली कर दे या उसमें कोई तगय्युर कर दे। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने हरगिज़ शरीयत में कोई तब्दीली नहीं की, उन्होंने असल में शरीयत की रूह की तरफ मुतवज्जह किया, ये बताया कि अहकाम के पीछे क्या चीज़ है। आप उसी पहाड़ी के आवाज़ में देखिए, वो ये कहते हैं कि फरीसी और फकीह हो, तुम सौंफ और पुदीने का हिसाब रखते हो और ये चाहते हो कि उसके अंदर से ज़कात दी जाए और दयक्की दी जाए, लेकिन जो असल हुक्म है दीन के, रहम और इंसाफ और हमदर्दी, उनको भूल जाते हो। तो उसके बाद वो क्या हो, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं? वही कहते हैं वो भी करो और ये भी करो। ये तो नहीं कहते कि वो ना करो और उसे भी ना छोड़ दो, यानी उसको भी नहीं छोड़ो और इसका भी एहतमाम रखो। तो उन्होंने शरीयत की पाबंदी की तलकीन की है, कभी शरीयत के नस्ख की बात नहीं की। ये असल में जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सी कलामी बहसें पैदा हो गई हैं, बिल्कुल इसी तरह मसीही हजरात के यहाँ भी हुई हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हमारे दरमियान अच्छी फजा हो और मसीही हजरात कुरान मजीद की रोशनी में इंजील का मुताला करें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो इनके लिए गवामिस की नौयत इख्तियार कर गई हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। इसलिए कि कुरान मजीद ने एक एक चीज़ को मौजू बनाकर ये बताया कि असल में मामला हुआ क्या था, यानी बात क्या थी, लोगों ने उसको क्या बना लिया। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि तौरात में हमने शरीयत नाजिल की। आप देखिए तौरात को पढ़ के, वो ज्यादातर कानून है और कानूनी को बयान करती है, लेकिन जब उसकी हिकमत फरामोश हो गई तो हमने मसीह को भेजा और उन्होंने उसकी हिकमत को वाज़ेह किया। चुनांचे क्या शान है पहाड़ी के आवाज़ की, कैसे वो हिकमत को बयान करता है, शरीयत की रूह को कैसे वाज़ेह करता है। वो वही चीज़ है जिसको कुरान मजीद ने बाद में आके पूरी वजाहत के साथ बयान किया। वो शरीयत अला हाल ही कायम है, उसी तरह जारी है। कुछ तावीलात हैं जिनकी वजह से सारा मामला खराब हुआ। देखिए शरीयत किन उमूर से मुतल्लक है। शरीयत असल में आपका तज़किया करती है और आपको पाक साफ बनाती है, प्योरीफाई करती है। किन किन मामलात में? जिस्म को पाक करने के आदाब बताती है, आपके खुरो नोश को, खाने पीने की चीज़ों को पाक रखने के आदाब बताती है। तौरात को पढ़ लीजिए, यानी मैं इस वक्त कुरान की बात नहीं करता, तौरात में भी यही बात बयान हुई है। शरीयत क्या करती है? शरीयत आपके अखलाक को पाकीज़ा बनाने के कवायद, कानून, ये चीज़ें बताती है और आपको इबादत के तरीके बताती है। ये तमाम चीज़ें इंसानियत की ज़रूरत है, ये कैसे खत्म हो सकती हैं और कौन इनको मनसूख कर सकता है? सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे, शरीयत के अहकाम की उसी तरह पाबंदी करते थे, इसी की उन्होंने तलकीन की। बाद में जब मसीहियत का शुरू हुआ, ज़्यादा फैलाया गया उसको, उस मौके के ऊपर बाद मुश्किलात पेश आ गई। तो जिस तरह हमारे यहाँ बाज़ इज्तिहादी गलतियाँ होती हैं, मैं ये समझता हूँ और बड़े अदब के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी गलती उस मामले में हुई और ये ख्याल कर लिया गया कि असल हिकमत को मलहूज़ रखा जाएगा, ढांचे को छोड़ दिया जाएगा। नहीं, बात वही है जो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने कही
یہی ہے کہ وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، شریعت کے حکم کی بھی پابندی کرو اور اس کی روح کو بھی پیش نظر رکھو. نماز اس خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرو، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ خدا کی یاد دہانی، خدا سے تعلق، اس کو کبھی نہ بھولو. روزہ خدا کے قانون کے مطابق رکھو، لیکن یہ کبھی نہ بھولو کہ وہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے، وہ محض کھانے پینے کو بند کر دینے کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس کی علامت ہے در حقیقت. تو یہ شریعت کی روح ہے جس کی طرف سیدنا مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے. اور اس معاملے میں جس طرح ہم مسلمانوں کے ہاں بہت سی تعویلات کی گئی ہیں، جیسے ہمارے ہم ایک نقطہ نظر اس زمانے میں پیدا ہو گیا ہے کہ اصل مقاصد شریعت ہے، اسی طرح مسیحیت میں ایک زمانے میں یہ نقطہ نظر پیدا ہوا اور تبلیغی مشکلات سے ہوا. کتاب اعمال کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ تبلیغی مشکلات پیش آئیں، کچھ کانفرنسیں ہوئیں اور اس میں یہ خیال کر لیا گیا. آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ بڑا اہم آپ نے بات بیان کی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ نقطہ نظر پیدا ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں جو یہ نقطہ نظر پیدا ہو گیا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. اس زمانے میں ہمارے بعض ایسے مفکرین ہیں جو یہ نقطہ نظر بیان کرتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ شریعت کے مقاصد ہیں جو مطلوب ہے، یعنی وہی حکمت کیا ہے، کیا چیز پیش نظر تھی. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ڈھانچے کو قائم رکھیں. مثال کے طور پر نماز ہے تو نماز کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی یاد دہانی. خدا کی یاد دہانی اگر قائم ہے تو حکم کا حق ادا ہو گیا. یہ بھی ایک غلط نقطہ نظر ہے، ایک غلط تعویل سے اٹھا ہے. جیسے ہمارے یہ تصور کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب شریعت کی فریسی اور فقی غلط تعویلیں کرتے ہیں، جب ڈھانچہ اصل بن جاتا ہے، جب بعض چیزیں آپ کی عقل میں نہیں آتی، اس لیے کہ ایک شریعت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ تو ابدی ہے، اس کی حکمت بے پایا ہے، اس کے اندر کسی غلطی کا کوئی سوال نہیں ہوتا. لیکن جب لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو ایک فقہ بنتی ہے. یہ یہودیوں کے ہاں بھی بنی، یہ ہمارے ہاں بھی بنی ہے. اصل میں وہ فقہ ہے جس سے لوگ تواحش محسوس کرتے ہیں. مسیحیت میں بھی یہی ہوا. اس تواحش کے نتیجے میں پھر بات بہت آگے بڑھ گئی. جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کئی ملاقاتوں میں یہ عرض کیا ہے کہ ایسا بارہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک صحیح بات سے شروع کرتے ہیں بات کو، لیکن ان کی وحشت آہستہ آہستہ ان کو انتہا پسندی تک لے جاتی ہے. تو میرے نزدیک مسیحی حضرات بھی اگر قرآن مجید کی روشنی میں اس بات پر غور کریں تو صحیح بات جو حضرت مسیح نے کہی تھی وہ یہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ شریعت کا حکم بھی تمہارے لیے ہے اور اس کی روح کو ملحوظ رکھ کے اس پر عمل کرو. اگر دونوں باتوں کو آپ ملا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ عہد نامہ عتیق سے لے کے آج تک ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں. دین ابراہیمی کے تمام پیرو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ بدعات ہیں جو بعض لوگوں کے ہاں سے پیدا ہوئی ہیں، یہ مسیحیت میں بھی پیدا ہوئی ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات پڑھتا ہوں میں کہ کچھ جو ہیں یہودی علماء جو ہیں ایک عورت کو لے آتے ہیں جسے انہوں نے جو ہے اس کو زنا کی حالت کرتے ہوئے پکڑا، اس کے مرتکب ہوئی وہ، اور اس سے انہوں نے اس کے سامنے جب لے کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی اس کے لیے آپ کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ تو آپ بیٹھ گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ اس کو وہ پتھر مارے جو بے گناہ ہوں، جنہوں نے یہ کام نہ کیا وہ مارے. اسی طرح طلاق کے مسئلے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بڑے سخت الفاظ ہیں، اور اس کے پیچھے جو حکمت مجھے پڑھتے ہوئے ایک عام قاری کی ایسی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہودی جو علماء ہیں کچھ چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی حکمت کو نظر انداز کر رہے ہیں. معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن سزائیں دینے کا بہت شوق ہے. طلاق کے مسئلے میں اس طریقے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں یہی سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ پھر یہ اگر حکمت مس ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، تو مسیح علیہ السلام کا پیٹرن اختیار کیا جائے. بالکل. تو جس میں انہوں نے حکمت، آپ تو وہی فرما رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ایکچولی آپ نے ان کی بات کی، آپ تو میری بات کی تائید کر رہے ہیں، لیکن سوال کہ جب مسیح کے پاس اس عورت کو لایا گیا تو وہ چاہتے تھے کہ شریعت کے مطابق اسے سزا دی جائے، ٹھیک ہے، اور مسیح نے کہا کہ جو خود بے گناہ ہو وہ اس پہ پہلے پتھر مارے. لوگ مسیح پہ مسلسل تنقید کرتے ہیں کہ سبت کے دن کیوں شفا دی جاتی ہے، بائبل مقدس بھری ہوئی ہے اس سے، سبت کے دن کیوں شفا دی جاتی ہے. مسیح کہتا ہے کہ کیا سبت کے دن اچھائی کرنا روا ہے کہ نہیں، وہ بھی شریعت کے برعکس قدم تو بہت اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. صاحب آپ کی میں رائے اس بارے میں لینا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بھی بتایا، آپ نے بھی فرمایا، خود مسیح علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بظاہر یہ نظر آتا ہے خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی وہ ایٹ لیسٹ اس طرح اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو آپ اس بارے میں کیا ان کے پاس اقتدار نہیں تھا. مجرموں کو سزائیں تو وہ اس وقت دیتا جب اقتدار ان کے پاس آتا، اور مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے خود خدا کی شریعت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ پہلے معاشرے کی اصلاح کریں گے، ماحول کی اصلاح کریں گے. یہ سزائیں اندھا دھند تو نہیں دی جاتی. خود ہمارے ہاں بھی جو شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کے لیے یہی آداب ہے. سبت کے دن جو معاملہ ہوا ہے، سبت کے دن انہوں نے یہ بتایا کہ تم نے یہ بڑی غلط بات کہہ رکھی ہوئی ہے. سبت کے دن جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں وہ نیکی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، محبت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا نہیں ہے. یہ تو روح بیان کی انہوں نے. اصل میں یہ تنقید ہے ان فقہاء
فقہا کے فتاوا پر نہ کہ شریعت پر. بالکل. اور یہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام نے شریعت کی روح واضح کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک قانون کو پکڑے اور اندھا دھند اس کا نفاذ کر دیں. اس کے حدود ہوتے ہیں, اس کے آداب ہوتے ہیں, اس کے شرائط ہوتے ہیں. یہی بات تو آج مسلمانوں کو کہنے کی ضرورت ہے. یعنی معاشرے کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کے لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دی تھی؟ دعوت دی, پیغام پہنچایا, اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیا, آخرت کی منادی کی. جب لوگ تیار ہو گئے پھر اس کے بعد اقتدار حاصل ہوا. تو آپ قوانین کا نفاذ جو خاص طور پر سزاؤں کی نوعیت کے قوانین ہیں وہ تو اسی وقت نافذ کر سکتے ہیں جب آپ کو اقتدار حاصل ہو. سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہ حاصل ہوتا تو وہ بھی شریعت کا اسی طرح نفاذ کرتے, اسی طریقے سے جہاد کرتے جس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا. یعنی پیغمبروں کی شریعت میں, دین میں قرآن نے یہ بات واضح کر دی. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ساری زندگی کا جو بائبل کا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں بھی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک ہی دین, ایک ہی دعوت, ایک ہی شریعت ہے. البتہ ہر پیغمبر نے اپنے دور کے لحاظ سے اس میں کچھ تبدیلیاں اور تغیرات کیے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے. یعنی اس میں یہ تبدیلی جو ہے یہ خود ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے. یعنی تورات کی شریعت کے بعض احکام ایسے تھے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا ہے. یہ زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے. اس پر بھی قرآن نے تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ اصل دین, ایمان اور اخلاق یہ تو ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. الحکمہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن شریعت تمدن کی تبدیلی کے ساتھ, ارتقاء کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے. اس پہ ہم جیسا مزید بات کرتے ہیں, لیکن ایک سوال تھا آپ کا. میرا سوال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ میری پاک کتاب ہے جس کی میں حفاظت خود کروں گا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, پھر بہت دفعہ ہم شاید انسان اس کی ذمہ داری اپنے پلڑے میں ڈال کے کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے. اس پہ تھوڑی سی کوئی روشنی ہے. ایک چیز بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو انسانوں کی وساطت سے کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تم درخت اگاتے ہو اور کھیتیاں اگاتے ہو, انتم تزرعون و نحن الزارعون, یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. یہ جو بچے خدا پیدا کرتا ہے خدا دیتا ہے, لیکن انسان اس میں اپنا عمل کرتا ہے. تو جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا اس میں اسباب کے عالم کو اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے, لہٰذا ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں, شفا وہی دیتے ہیں, لیکن اس کا ذریعہ طب بھی بنتی ہے, ڈاکٹر بھی بنتا ہے, دعا بھی بنتی ہے, اور وہ انسان کرتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کریں گے, لیکن کیسے؟ ظاہر ہے انسانوں کے ذریعے سے. وہ کیسے انہوں نے کی؟ قرآن مجید کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ایک جم غفیر نے اس کو لیا, نسل بعد نسل منتقل کیا, وہ صحابہ کرام کے اجماع سے اگلی نسلوں کو منتقل ہوا. اور پھر مسلمانوں کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی رمضان کے مہینے میں دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں چلے جائیں, وہاں آپ کو ایک آدمی اس کو ابتدا سے انتہا تک سنانے والا مل جائے گا, 2 غلطی پر ٹوکنے والے مل جائیں گے. انسانی تاریخ میں اس سے بڑا معجزہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں ہوا کہ آج اس گرے پڑے دور میں بھی ہم اس کے اتنے حفاظ پیش کر سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کر دیں اور یہ بتا دیں آپ کو ان کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ غیر معمولی اہتمام ہے جو اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور میرے نزدیک اس کے ذریعے سے اصل میں بائبل مقدس کی بھی حفاظت ہوئی ہے. کیسے حفاظت ہوئی ہے؟ اس طرح حفاظت ہوئی ہے کہ چونکہ ان کے اصل متن موجود نہیں رہے تھے, اس کے ساتھ کچھ تاریخ بھی شامل ہو گئی تھی. قرآن مجید نے آ کے حقیقت بھی واضح کی, یہ بتایا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے, تو اس کی روشنی میں گویا ان کا پیغام بھی پوری طرح محفوظ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ہدایت محفوظ ہے اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے, لیکن اس کی نوعیت کیا ہوئی وہ نوعیت سمجھ لینے کی ضرورت ہے. قرآن کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا اہتمام کر دیا گیا ہے. ایک سوال یہی وجہ ہے کہ آج قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم آپ کے سامنے موجود ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب بائبل کو پڑھتا ہوں تو بالکل میں قرآن کی روشنی میں بتا سکتا ہوں کہ دیکھیے یہاں کوئی فقہ داخل ہو گئی ہے, یہاں تاریخ کا کوئی عمل داخل ہو گیا ہے. یہ وہ بات ہے جو کہیں اس لیے گئی تھی لیکن اس کا مدعا یہ لے لیا گیا ہے. یہ لوگوں کی تعویلات ہیں, اصل میں یہ بات یہ تھی. ابھی ہم نے خدا کا بیٹا ہونے پر گفتگو کی کہ یہ اصل میں تعلق کا کلمہ تھا, محبت کا کلمہ تھا. میں نے آپ کو قرآن سے اس طرح کی مثالیں دیں کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تو اللہ نے اسے اپنا کام قرار دیا, آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. یہ مجاز کے اسالیب تھے جنہوں نے لوگوں کو حقیقت پہ محمول کرنے کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا کی. سوال تو ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہوں کہ مسیحیت میں بھی اصل میں بائبل کی تعلیمات میں انحرافات ہوئے, ہمارے ہاں بھی ہو رہے ہیں. آئیے ہم سب مل کر یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ان کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے. ایسا جو سوال ہے کہ بنیادی وہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں, قرآن کی نظر میں انجیل اور تورات کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید تورات کو نور کہتا ہے, ہدایت کہتا ہے, اللہ کا کلام کہتا ہے. بالکل اسی طرح سے انجیل کو حکمت کہتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ہم نے عطا کی تھی, اور اس کی تعریف کرتا ہے,
اس کے پڑھنے والوں کی تعریف کرتا ہے. مصدق یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر ہم نے وہ رافت اور رحمت رکھی کہ جس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی کی. یہ سب کہتا ہے. اس کے ساتھ یہ متربع کرتا ہے کہ چونکہ تمہارے پاس ان کے تراجم ہیں اس لیے بہت سی جگہوں پر بعض معاملات مشتبہ ہو گئے ہیں, آؤ اس قرآن کی روشنی میں ان کو درست کرو. مسیحی حضرات کا کانسیپٹ کچھ مختلف ہے. وہ بیپٹزم کا تصور کیا ہے ان کے یہاں؟ بالکل مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام جیسے کہا گیا کہ بہت سال بعد آیا, تو بائبل کو انٹرپریٹ کریں گے آپ قرآن کے حوالے سے تو یقینی طور پر بہت سارے بیپٹزم کا کیا مطلب ہے مسیحیت میں؟ مسا کیا جانا, مخصوص کیا جانا, گناہوں سے غالباً آزاد کرنے کے معنوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوحنا جو مسیح سے پہلے بھیجا گیا وہ لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے مغفرت حاصل کریں تاکہ مسیح کو قبول کر سکیں. تو وہ بیپٹزم نہیں, مسیح جو بیپٹزم دیتا ہے ہماری بائبل مقدس اور مسیح عقیدے کے مطابق وہ ہمیں مخصوص کرتا ہے کہ ہم اس کی تعلیم پہ چلنے کے لیے اور اس یعنی کے ایک شخص پیروکار دین مسیحیت میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ غالباً مسیحیت میں جو ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ غالباً مسیحیت میں جو میں چاہ رہا تھا اس کی وضاحت ہو جائے. نہیں یہ دوسری بات کر رہے تھے, یہ کہتے ہیں یسوع مسیح. دیکھیں ہم عام طور پہ مسیح کہہ رہے ہیں, خداوند مسیح, لیکن یسوع مسیح کا لقب جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ مخصوص کیا جانا, خدا کے لیے مخصوص کیا جانا. اور یسوع کا مطلب ہے کہ خدا مسیح میں ہمارے درمیان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو لفظ ہیں یسوع مسیح. اگر ہم مسیح کو لیں وہ ہے مخصوص کیا جانا. ٹھیک ہے. ایسا آپ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قدیم روایت تھی کہ ان کے اسی طریقے سے کسی مذہبی منصب پر جب تقرر کیا جاتا تھا تو اس کو مسا کر کے اس منصب پر فائز کیا جاتا تھا. کاہنوں کے لیے بھی یہ طریقہ ہے, آپ بائبل میں پڑھیں معلوم ہو جائے گا. طالوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا جب ان کا اس خاص منصب پر تقرر ہوا. ایسا ہی معاملہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا. سیدنا مسیح علیہ السلام کا تقرر ذات خداوندی کی طرف سے ہو, اس لیے وہ المسیح ہے. اگر قرآن مجید کی آپ تعبیر اختیار کریں وہ دی مسیح ہے. ان کی حیثیت یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا, پھر انہوں نے گہوارے میں اپنی نبوت کی خود خبر دی. یہ گویا خدا کی طرف سے اعلان تھا, ان کے تقرر تھا, تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایلیا بھی آ گیا, مسیح بھی آ گیا. اب سوال یہ کہ وہ نبی کون ہے. آپ کتاب استثناء کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک پیغمبر برپا کرے گا. سیدنا مسیح علیہ السلام سے بہت پہلے یہ پیشین گوئی خود بائبل میں کی گئی, یعنی تورات میں کی گئی. اور اس پیشین گوئی کے موقع کے اوپر جو الفاظ استعمال کیے تمہارے بھائیوں میں سے, ہمارے نزدیک یہ بنی اسماعیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بنی اسرائیل کو یہ کہیں گے تمہارے بھائیوں میں سے تو یہ بنی اسماعیل کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ تمہاری مانند, یہ میرے نزدیک ایک سری علامت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ان کی مماثلت میں کھڑا ہوا آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس بات میں مماثلت؟ دیکھیے جتنے بھی پیغمبر اس سے پہلے آئے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے, ان سب کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جب اتمام حجت کے بعد عذاب نازل کیا تو فرشتے آسمان سے آئے, طوفان نوح ابل پڑا, قوم لوط تباہ کر دی گئی. یہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی قوم پوری کی پوری ایمان لے آئی, وہ اس قوم کو لے کر نکلے, ان کو اقتدار حاصل ہوا, ان کو وہاں شریعت دی گئی, پھر انہوں نے جہاد کر کے ابراہیم کی میراث کا علاقہ حاصل کرنے کے لیے اپنی قوم کو تیار کیا. بین یہی تاریخ آپ کو محمد رسول اللہ کے یہاں ملتی ہے. آپ کی قوم بھی آپ پر ایمان لے آئی, یدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ کو بھی اقتدار حاصل ہوا, آپ کو بھی شریعت دی گئی, اور اسی طریقے سے آپ نے بھی جہاد کیا. تو یہ میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا اور جو وہ اس کی طرف سے کہے گا اس کو بیان کرے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو وہ نبی میں بیان کیا جاتا تھا. تو یہ وہ نبی جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام آپ دیکھیے 14 سے 16 باب تک مسلسل یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سردار آنے والا ہے, میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ وہ خدا اپنا مددگار بھیجے. تو یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کے پہلے تورات کے تمام پیغمبروں کی تصدیق کی, اسی دین کے علمبردار بن کے آئے, اور پھر اس کے بعد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, وہ بشارت دینے کے لیے آئے اس پیغمبر کی جس کا نام احمد ہوگا. یہ ایک ہی سلسلہ تو الذہب ہے, اسی کی مختلف کڑیاں ہیں. اور جس طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی بشارت سیدنا یحییٰ نے دی, پہلے پیغمبروں نے دی, اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بشارت بھی
تورات کی کتاب استثناء سے چل کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک، یوحنا کی انجیل تک ہر جگہ آپ کو ملے گی. اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق حضور کی بعثت ہوئی، اور بالکل ایک ہی دین ہے، یہ ابراہیمی دین ہے، ابراہیمی روایت ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. وہ بنی اسرائیل میں آئے، بنی اسرائیل. نہیں، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ڈاکٹر صاحب کا ہم رائے لے لیں، اس لیے کہ جاوید صاحب نے جو دو باتیں فرمائی ہیں کہ یوحنا میں ہم یہ دیکھتے ہیں انجیل میں کہ وہ نبی کا انتظار کیا جا رہا تھا، پھر جاوید صاحب نے باب استثناء سے اس کی وضاحت کی، اور پھر یہ بتایا کہ آخر میں یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار یہ بات کہی کہ میں جاتا ہوں اور دنیا کا سردار آتا ہے، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. تو آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان آیات کو؟ دیکھیں، ایک مسیحی ہوتے ہوئے جناب جاوید صاحب نے جس طرح قرآن کی روح سے بائبل کی تشریح کی، وہ ایک بائبل کے اسکالر ہوتے ہوئے اور علم الہیات کے پروفیسر ہوتے ہوئے میرے لیے ٹوٹلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مسیحیوں کے لیے یہ قابل قبول بھی نہیں ہے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جب موسیٰ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ وہ انسانوں کی طرح کا نبی بھیجے گا جو خدا کے پیغام کو واضح طریقے پہ بیان کرے گا، تو یہ وہ پچھلے پروگرام میں جو انکارنیشن کی بات تھی مسیح میں، اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ کلمہ متجسد ہوا، انسان بن کے. سوال اس میں میں اسی طرف آ رہا ہوں، یہ آیت کے الفاظ میں چاہتا ہوں دہرا دوں، میں چاہ رہا کی مانند بھیجوں. میں کلمے کا متجسد ہونا مطلب یہ ہے کہ انسانی صورت میں، انسانی گوشت پوشت میں ہمارے سامنے پیش ہونا ہے. خداوند یسوع مسیح کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اس کا انسانی ابتدا نہیں تھی، وہ خدا کی طرف سے تھی، لیکن اس نے واضح کیا کہ وہ انسان تھا، وہ ہمارے درمیان آیا ایک نبی کی طرح. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آیت کے الفاظ دہرا دوں. استثناء کی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تیرے بھائیوں میں تیری ہی مانند، ان کے بھائیوں میں تیری ہی مانند ایک نبی برپا کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن بائبل مقدس میں ہے کہ خدا انسانوں کی طرح اپنے آپ، اپنے میں سے مسیح کو وجود بخشتا ہے، انکارنیشن، کہ وہ انسانی شکل میں ہمارے درمیان آتا ہے تاکہ ہم خدا کو سمجھیں. تو جس طرح کہا گیا، جاوید صاحب نے کہا کہ تمہارے بھائیوں میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں اس طرح بیان ہے. ہمارے نزدیک ہے کہ مسیح انسانی شکل میں ہمارے درمیان آیا تاکہ ہم خدا کے پیغام کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یوحنا کی انجیل میں جہاں بھی ذکر ہے کہ میرے بعد قوی تر آئے گا، تو ہماری بائبل مقدس میں جو اتنی طویل عرصے سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، کہیں بھی اس طریقے سے تفسیر نہیں ہوئی کسی کتاب میں بھی جس طرح اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب جاوید صاحب نے تشریح کی. ہمارے یہاں ہے کہ میں اپنے، دیکھیں، خداوند یسوع مسیح روح اللہ ہے، وہ انسانی شکل میں ہمارے درمیان آیا، لیکن وہ جی اٹھنے کے بعد ایک بار پھر روح میں ہمارے درمیان آتا ہے، اور روح میں وہ انسانی شکل سے زیادہ طاقتور ہے. اور یہی مسیحی تاریخ میں ہوا کہ جب روح میں، لیکن وہاں جو الفاظ ہیں وہ یہ دوسرا مددگار، پھر دوسرا لفظ وہاں پہ یہ کہ دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں. دوسرا مددگار یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح انسانی شکل میں جس طرح ہمارے درمیان آیا، اب وہ انسانی شکل میں نہیں ہے. اچھا، اب وہ انسانی شکل میں نہیں ہے، اب وہ روح اللہ ہے. روح اللہ، یہ جو الفاظ ہیں کہ دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، یہ روح القدس ہے. روح القدس ہے، یہ روح القدس کی تعبیر ہے آپ کے نزدیک؟ کہ اس میں انسانی طریقے سے جس طرح بیان کیا گیا مسیح کی زندگی وغیرہ وہ نہیں، اب وہ جی اٹھا ہے اور وہ ہمارے درمیان آتا ہے. اور یہ روح القدس جب آیا تو اس نے مسیحیت کو اس دنیا میں جنم دیا، اور خدا یسوع مسیح کی مسیحیت جو ہے وہ ہر قوم میں، ہر جگہ، ہر لوگوں میں سمجھی جانے لگی، اور اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہوا. ایسا آپ نے یہ جو تشریح ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے، تو آپ اس پہ مطمئن ہیں، اطمینان ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل ہمارے پاس موجود ہے. آپ یوحنا کی انجیل کے وہ مقامات نکال کے صرف لوگوں کو وہ سنا دیجئے، اور نہ تعویل میں ہم کچھ کہیں، نہ تعویل میں یہ کچھ کہیں. کہ یہ دیکھیے کس شان کے ساتھ وہ اس کو بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، جی ہاں، کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. اس روز تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا.
اس کے بعد تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ مزید کہتے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست باری کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ یہ دیکھیے اصل میں یہ وہ مقامات ہے جن کی تعویل مسیح حضرات یہ کرتے ہیں کہ یہ روح القدس کی خوشخبری ہے۔ آپ ان الفاظ کو پڑھیے، اس کے اندر اگر تمام ایک ایک جملے کو آپ لے کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مصداق اگر کوئی زمین پر ہو سکتا ہے صرف محمد رسول۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اہم اتنا بات واضح اتنا صاف بیان ہے کہ دنیا کا سردار آنے والا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کر میرے ایمان کو زندہ کرے گا، میری حقیقت تمہیں بتائے گا، راست بازی کی تعلیم دے گا۔ یہی سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا اور یہی محمد رسول اللہ نے کر دکھایا۔ صلیب کے واقعے کی حقیقت واضح کی، الوہیت مسیح کے عقیدے کی حقیقت واضح کی، کفارے کے عقیدے کی حقیقت واضح کی، نسخ شریعت کے عقیدے کی حیثیت واضح کی، اور بالکل واضح طریقے پر بتا دیا کہ ایک ہی تعلیم ایک ہی پیغام تھا، مسیح علیہ السلام کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، وہ خدا کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرفرازی کے مقام پر فائز کیا، ان کے معجزات کی حیثیت یہ تھی، کلمہ کن کے ان کی پیدائش کی حیثیت یہی تھی۔ یہی چیز ہے جس کے ذریعے سے یہ ساری حقیقت بالکل واضح ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی مجھے بڑی خوشی، پہلے میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے بڑی اس کے بعد خوشی ہم ہے، آپ کا کوشچن لے لیتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جناب جاوید صاحب نے یہ اقتباس پڑھا، کیونکہ اس اقتباس سے زیادہ واضح اور کوئی بات نہیں ہے کہ مسیح کہتا ہے میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ جو باپ کے پاس جانے کا تصور پیش کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ وہ روح حق ہوگا، کسی شخص کے بارے میں، روح حق کے بارے میں، روح کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے وہ تمہارے اندر ہے، وہ اندر کی بات کر رہا ہے، وہ باہر کی بات نہیں کر رہا۔ تو اس حوالے سے جو میں نے تشریح پیش کی، مسیحت کی، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہ میں یقینی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ان حوالوں سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور مسیحت اور کلام مقدس جو ہے وہ نہ صرف مسیحیوں کے لیے ہے بلکہ یہ ہر ایک شخص کے لیے روشنی ہے۔ کیا کچھ مزید کوئی پیش گوئیاں بھی آپ دیکھتے ہیں جو انجیل مقدس میں؟ بہت دیکھیے، آپ یوحنا عارف کے مکاشفے کو دیکھیے، اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مکاشفے میں اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ ہستی میں نے سفید گھوڑے پر سوار دیکھی، یدعا صادقا و امینہ۔ خود جو بائبل کا عربی ترجمہ ہے اس کے اندر بالکل وہی الفاظ ہے کہ جو صادق اور امین پکارا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ لقب آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، بہت جگہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے تعویل کا معاملہ، ان مسیح حضرات نے جو تعویلات ان آیات کی ہیں ان کو اس کو کرنے کا اور پیش کرنے کا حق ہے۔ میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے بنی اسرائیل جس وہ نبی کا انتظار کر رہے تھے، کتاب استثناء میں جس آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دی گئی، جس کو یہ کہا گیا کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، میری مانند آئے گا، یہ الفاظ ہمارے نزدیک بالکل صریح ہے، اور وہ آنے والا آ گیا۔ یعنی یہی نہیں ہے کہ یہ محض ایک پیشین گوئی ہے، آنے والا آیا، اس نے آ کے اللہ کی کتاب پیش کی، اللہ کا کلام پیش کیا، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم پیشین گوئی کی۔ اس نے آ کر یہ کہا کہ میں خدا کے دین کا غلبہ قائم کر دوں گا، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے اس طرح سے وہ غلبہ قائم کیا کہ خدا کی مدد آئی، فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ کو یہ معمولی واقعہ ہے تاریخ انسانی کا؟ یعنی ایک آدمی نہتہ آدمی آ کر کھڑا ہوتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ یہ تاریخ انسانی میں واقعہ ہوگا، یہ کوئی قبل تاریخ کا واقعہ نہیں ہے۔ اور میں آیا ہوں اور میری طرف پروردگار نے وہی بھیجی ہے، میں خدا کا کلام لے کے آیا ہوں، اور میں خدا کے دین کا غلبہ سرزمین عرب میں قائم کروں گا، عرب و عجم میرے سامنے جھک جائیں گے۔ اور پھر تاریخ انسانی کا یہ واقعہ ہو گیا، وہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اس کی
کتاب آپ کے پاس موجود ہے، تو میرے نزدیک یہ معاملہ مشتبہ نہیں رہا۔ اب تو مسیحی حضرات نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پیغمبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیتھولک چرچ نے کم و بیش اس کو تسلیم کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی خوشائند پیش رفت ہے۔ ہمارے درمیان اسی طرح سے مکالمہ ہونا چاہیے، یہ کسی کو کوئی بات منوانے یا نہ منوانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا، میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ میں تو جب بائبل کو پڑھتا ہوں، جب قرآن کو پڑھتا ہوں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوائے چند مقامات کے جن کی قرآن نے تصحیح کر دی ہے، جن کے بارے میں واضح کر دیا کہ ان کی نوعیت کیا ہے، میں محسوس کرتا ہوں ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی دعوت ہے، وہی دین ابراہیمی ہے، وہی اس کی روایت ہے، وہی اس کی شریعت ہے، وہی اس کے حدود۔ ٹھیک ہے جی، آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت ہمارے پاس اب بالکل نہیں رہا ہے، آپ دونوں حضرات مختصراً یہ بتا دیں کہ ان سارے اختلافات کے باوجود جو اسلام اور مسیحیت میں ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے باہمی کس طریقے سے ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو سطح پہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اگر ہم بائبل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جو بائبل پہ یقین رکھتے ہیں ان سے دریافت کر لیا جائے، تاکہ کوئی قیاس رائی نہ ہو، بیانی نہ ہو، کوئی غلط پیش کی جائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا ہے، تو ہم اپنے مسلمان سکولرز کے پاس جائیں اور ان سے علم حاصل کریں اور سیکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ کیونکہ دوسری سطح یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا شروع میں کہ دنیا کی آدھی آبادی جو ہے مسیحی اور مسلمان حضرات پر مبنی ہے، اور آج ضرورت ہے کہ کس طرح اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، دنیا میں انصاف ہو، دنیا میں کسی کی تعزیل نہ ہو، ہر ایک شخص جو ہے ایمان کے حوالے سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور تعلقات کو بہتر بنائے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہن اور مسیحی بھائی اور بہنوں کو مل کے اس دنیا کو سنوارنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا لامحدود ہے، خدا سب سے کامل ہے۔ ہم اسے اپنی شبیہ پہ نہیں بلکہ ہم نے خود اس کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ وہ ہر چیز پر غنی ہے، جسے چاہے جو چاہے جب چاہے دے۔ اور جناب صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی فرما دیجیے کہ یہ جو پروگرام آج ہوا ہے اس میں اختلافات سامنے آئے، یہ حقیقت ہے، اس کے باوجود پرامن طور پہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں اختلافات بہت کم اور اتفاقات بہت زیادہ سامنے ہیں، اور ہمیں اتفاقات کو نمایاں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اسی بنیاد پر ساری دنیا کو دعوت دی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب ہی کو کہا ہے آؤ اس بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات توحید ہے، وہ آخرت کی جواب دہی ہے، وہ پروردگار عالم کے حضور میں اس طرح پیش ہونا ہے کہ ہم اس کی مرضی پوری کر کر دنیا سے جائیں۔ اور قرآن مجید نے ساری انسانیت کو یہ کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تمہارے درمیان رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، سارے پیغمبر خدا کی طرف سے آئے ہیں، ایک ہی دین لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس دین کا نام ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، یعنی خدا کے سامنے جھک جانا، یہ کسی شخص کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اور یہ پیغام دیا کہ ان سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معاملات میں فضیلت دی ہے، یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی دعوت لے کے آئے ہیں، آؤ ابراہیمی دین پر آ جائیں۔ ابراہیم مسیحیوں کے لیے بھی مقدس، ابراہیم یہودیوں کے لیے بھی مقدس، ابراہیم ہمارے لیے بھی مقدس۔ یہ اصل میں دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کی دعوت ہے، اور اس دعوت میں اختلافات ہوں گے، یہ انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں۔ ظاہر ہے بائبل ہماری کتاب، ان کی کتاب، میں کہتا ہوں قرآن مجید ان کی کتاب، ہماری کتاب۔ آئیے ہم سب خدا کے اس کلام کو یکساں سطح پہ رکھیں اور پھر قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں، کیونکہ وہ واحد کتاب ہے جس کا متن بالکل محفوظ ہے، جس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ بالکل محفوظ ہے۔ اس کی روشنی میں آئیے توحید کو سمجھیں، آئیے آخرت کو سمجھیں، آئیے پیغمبروں کے مقام کو ٹھیک ہے، ایک جملے میں بس یہ فرما دیے کہ آج ٹیلی ویژن کی اس کوشش کے بارے میں، اس کاوش کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ایک جملے میں میں ڈاکٹر صاحب۔ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ اور اچھی کاوش ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو سوالات تھے اس کا جواب دینے کا ایک جائے صاحب آپ۔ میں بھی آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پر، آپ نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے، اور خدا کرے کہ اس طرح کے اچھے ماحول میں ایسے ہی مکالمے ہوں، اپنا اپنا موقف پیش کیا جائے، اپنا نقطہ نظر بیان کیا جائے۔ ہم مسلمان بھی جب مختلف معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہو جائے، اتفاقات کو نمایاں کیا جائے، اختلافات کی وضاحت کی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کیا ہم کسی قدر مشترک پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ قدر مشترک یہی تین باتیں ہیں، آدم کی وحدت، الہ کی وحدت، اور خدا کے حضور میں جواب دیں۔ جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے شرکا کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ اسلام اور مسیحیت کے درمیان ایک ڈائیلاگ تھا۔
دونوں مذاہب میں بہت سے اختلافات ہیں، اس لیے کہ انسان جب تک سوچ سکتا ہے وہ اختلاف کرے گا۔ اختلاف کرنا کوئی برائی نہیں، اختلاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں۔ اصل برائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کے موقع پر ایک دوسرے کی بات سننے سے انکار کر دیا جائے اور ڈائلاگ کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ آج ٹیلی ویژن نے اسی صورتحال میں بہتری کے لیے ایک کوشش کی ہے، اور ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد